بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن سلام قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة جئت فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول ما قال یا ایھا الناس افشوا السلام الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں گیا، اور جب میں نے دیکھا ان کے چہرے کو تو میں نے پہچان لیا کہ بے شک یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر پہلا کلام جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانو، سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داریوں کو جوڑو اور رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام میں ہوں، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف جب لائے تو میں آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ جب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے دل میں یہی یقین کر لیا کہ حاذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ ایسا چہرہ ہے کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا، طے کر لیا کہ یہ ایسا چہرہ ہے کسی عام آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہے تو خاتم الانبیاء کا یہی چہرہ انور ہے۔ تو فرمایا کہ جب پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پہلی بات کیا تھی؟ فرمایا وہ یہ تھی کہ اس میں 4 چیزیں تھیں۔ فرمایا کہ 4 باتوں پر آپ عمل کریں تو آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں اگر تو یہ سلام صرف سلام نہیں ہے بلکہ یہ سلام ایک دعا بھی ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں السلام علیکم، تو یعنی کہ ہم اسے دعا دیتے ہیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ ہوں، آپ پر سلامتی ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں سلام کے لیے کہا گیا کہ جو بندہ آپ کے کمرے میں یا آپ کی جگہ میں کہاں بھی آپ کی مجلس میں داخل ہو اور وہ سلام نہ کرے تو فرمایا کہ تو لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، تو اسے جو سلام نہ کرے اسے اندر نہ چھوڑو، اجازت بھی نہ دو۔ تو اتنے قدر سلام کی اہمیت حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ نمبر 2 پر فرمایا کہ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بھی حدیث مبارکہ میں کافی زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی، اور فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے جس کے ساتھ کسی بھوکے جسم کو سیراب کیا جائے۔ اتنے قدر یعنی کہ حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی گئی، اور یہاں فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3 پر فرمایا واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھا سلوک اختیار کرو۔ اور نمبر 2 پر دوسری حدیث میں وعید بھی ہے اس پر، فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے نہیں نبھاتا، فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح پر رشتہ داری توڑنے پر وعید بھی ذکر فرمائی ہے دوسری حدیث میں۔ اس حدیث میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام، نمبر 4 فرمایا کہ رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو فرمایا تہجد کی نماز کا اہتمام کر لو، اہتمام ذکر فرمایا۔ تو یہ 4 کام جب کریں گے تو فرمایا تدخلوا الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ، یعنی بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی راستے کی تنگی کے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو تہجد کا حکم فرمایا۔ تہجد کے کچھ فوائد بھی ہیں، بہت سارے فوائد ہیں کہ نمبر 1 یہی ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے، اس جگہ سے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی فرماتے ہیں، اس کے چہرے میں نور عطا فرماتے ہیں، اگرچہ وہ صورت کا کتنا سادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے آدمی کے چہرے کو پر نور فرماتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو بڑھاپے کے اثرات سے محفوظ فرماتے ہیں مکمل طرح سے۔ جب بوڑھا آدمی ہوتا ہے تو پھر جان کانپنے لگتی ہے، اور اسی طرح کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی بڑھاپے کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام اثرات سے محفوظ فرماتے ہیں۔ نمبر 4 کہ تہجد پڑھنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے یہی تمنا کرتا ہے کہ تہجد
کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، یہی دعا کرتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1 سلام کو عام کرو، نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور نمبر 3 رشتہ داریوں کو جوڑو، اور نمبر 4 فرمایا کہ تہجد کی نماز ادا کرو۔ یہ 4 کام جب آپ نے کر لیے تو تدخل الجنت بالسلام، جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی تکلیف کے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی تمامی سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔